انا طوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جناب چیئرمین، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ جب مسند نشین ہوتے ہیں اس چیئر پہ تو تھوڑا بہت، میں یہ نہیں کہتا ہوں گیلانی صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن سم ہاؤ آئی فیل کہ میں ذرا زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی طول دیے ہوئے موضوع پہ آؤں گا، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ دن جو کہ 24 نومبر کا دن ہے، اس کی جو بنیاد تھی، ہم 24 نومبر تک کیسے پہنچے، اس کی بنیاد 8 فروری کو رکھی گئی تھی۔ 8 فروری کو جب پاکستان کے عوام نے اپنے جمہوری حق کو ایکسرسائز کیا، تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس سے کہ یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو الیکشن سے پہلے بھی متعدد مجبوریوں پہ لایا گیا، جس میں کہ ہمارا انتخابی نشان سب سے سر فہرست ہے، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو کہ باوجود ہر قسم کے مذاق خیز انتخابی نشانوں کے، انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا۔ ہماری لیڈرشپ عمران خان سے، چیئرمین عمران خان سے لے کر اور نیچے تک ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ منظر عام پہ نہ آئیں، کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جس سے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہ فری ہوں گے، نہ فیئر ہوں گے، نہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اور جو نتائج دیے پاکستان کے عوام نے، اس سے یہ بالکل ظاہر ہوا کہ انہوں نے جو ماضی کی، میں ان کو اس لیے ماضی کا کہوں گا کیونکہ اب وہ ماضی بن چکی ہیں، ان پارٹیز کو جنہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، اس ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کو بالکل صرف اپنے خاندان اور اپنے حواریوں کے تک رکھا، جس سے کہ پاکستان کے عوام ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے۔ اور یہ وہ دن تھا 8 فروری کا جس میں کہ پاکستان کے عوام نے خیر آباد کہا اس پرانے سسٹم کو، ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے، اور اس سوچ کو جو کہ اس ملک کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے لے جا رہے تھے۔ اب جب الیکشنز ہو گئے اور ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، تو ظاہر ہے کہ جو اسمبلی معرض وجود آئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا اس کا کانسیکوینس پروونشل اسمبلیز، اور پھر سینٹ میں بھی اس کی ٹرکل ڈاؤن اس میں آمد ہوئی، جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کلیئرلی آئسولیٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتی چلی گئیں۔ یہ واقعات کسی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، جس کا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہو،
اس کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ نظر بند کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے اور اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ جمہوریت تو کیا کہ ڈکٹیٹرشپ بھی شرمسار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بحیثیت سیاسی جماعت اپنے جمہوری، قانونی اور آئینی جو ہمارا حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں، تو اس کے لیے احتجاج نہ کرنا زیادہ پریشان کن ہے، زیادہ شرمناک ہے بنسبت اس کے کہ بحیثیت ایک زندہ قوم، ایک سیاسی شعور رکھنے والی قوم اپنے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرے۔ پروٹیسٹ میں جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہے، ریلیز بھی ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ جس کی کہ آئین اور قانون کھلی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ دیا جاتا، کبھی ہمیں کہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے، ہم نے پرمیشنز لیں، اس کو بھی خاطر خواہ نہ لائے، ایک رات کو پہلے جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں یا ایک رات پہلے دی جاتی ہیں۔ اس سے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے عوام جو کہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈینائی کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کیا گیا۔ الیکشن ٹریبونلز ایک مذاق بن کے رہ گئے۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز جو آج کے دن تک یہ ہاؤس نامکمل ہے، ریزرو سیٹس ہاؤس نیشنل اسمبلی بھی نامکمل ہے، پروونشل اسمبلیز نامکمل ہیں۔ وہ کس لیے نامکمل ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو وہاں پہ کسی اور جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے، اگر ان کے لوگ، ان کی ممبرشپ زیادہ ہوتی تو آپ سندھ کا الیکشن بھی فوراً کرا دیں گے، آپ پنجاب کا الیکشن بھی جلدی کرا دیں گے، آپ بلوچستان کا بھی الیکشن جلدی کرا دیں گے، بیکاز وہاں پہ آپ کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا چونکہ معلوم ہے کہ میجورٹی، 2/3 میجورٹی، تیسری دفعہ حکومت کا حق دیا، وہ جو ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ اب اس کے بعد جو ایک پلیز we'll respond. اب لیٹ ہم اسپیک، ان کو بات کرنے دیں، اس کے بعد جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ نو پوائنٹ آف آرڈر، لیٹ ہم کمپلیٹ۔ آئے ہیں وہ نئے آئے ہیں تو میں ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گا کہ وہ جو آداب ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور لوگ اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ آئے۔ باوجود اس کے تمام تر سختیوں کے، تمام تر کنٹینر جو کہ پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا تھا، لوگوں آئے۔ اس لیے کہ کیوں آئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اب معاشرہ کافی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ، پاکستان کے عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کہ ان کے ایک سنہری مستقبل کو تاریک مستقبل بنا رہے ہیں، اور وہ کون ہیں جو کہ اس ملک کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے۔ انہوں نے بھرپور تعداد میں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، خیبر پختونخوا میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ اگر ہمارے 10 گنا، اچھا بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، ایمل صاحب، سینیٹر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذاتی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن بول رہے ہیں
ان کی بات سنیے, آپ کی باری آئے گی, آپ ضرور, میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ تحمل سے, بردباری سے بات سنیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, پلیز محسن پلیز. کہ محسن بھائی, جب میں بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس پہ نمک مت چھڑکیں. میں نے ان کو کنوے کر دیا ہے جو کرنا تھا. دیٹس آل. جی چیئرمین صاحب شکریہ. دیکھیں, ہمیں بحث کرنی ہے, ہم نے فیکٹس کو بیان کرنا ہے, وہ فیکٹس جو کہ ویریفائی بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس کو جانتے بھی ہیں. آپ کا پورا حق ہے, آپ اپنے حق استعمال کیجئے گا بولنے کا. جب 24 نومبر کو ہوا تو ہمارے لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو جس وحشت کے ساتھ, جس بے دردی کے ساتھ ان عوام پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں, ان پہ بالکل ایک ایسے طریقے سے گولیاں چلائی گئیں جس میں کہ مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو شہید کرنا تھا. اور اس میں ہمارے پہلے 12 تھے, اب 13 ہو گئے ہیں, کہ کوئی ایک اور زخمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم اس وقت 13 شہید کنفرم, جو کہ میجورٹی خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق رکھتی ہے, 2 بلوچستان سے ہیں, اور ایک کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن چونکہ انفارمیشن لیٹ آئی ہے تو میں اس لیے کوئی غلط وہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ ہمارے 200 سے زیادہ ورکرز اس وقت لاپتہ ہیں, اور کوئی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے جیل میں ہیں اس واقعے کے نتیجے میں. اب جو اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی ہے کہ جو گولیاں چلائی گئیں, جو لوگ شہید ہوئے, جو لوگ زخمی ہوئے, ان کو جو اسپتالوں تک پہنچائے گئے, ہمارے ہی ورکرز نے ان کو اسپتالوں میں, قریب میں 2 اسپتال تھے جو کہ پولی کلینک تھا اور دوسرا پیمس تھا, ان کو وہاں پہ جو بھی ابتدائی طبی, حالانکہ چاہے جتنے بھی سخت وہ تھے, وہ وہاں سے ان کو اٹینڈ کیا گیا, لیکن اس کا ریکارڈ کوئی نہیں. جو اموات ہوئیں اس کا بھی ریکارڈ نہیں دیا گیا. چیئرمین صاحب, ایک تو آپ اتنا ظلم کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں, اگر میں دیکھوں آپ کے گورنمنٹ کے منسٹرز کی پریس کانفرنسز اس بات پہ چل رہی ہیں کہ جی ایک بندہ بھی نہیں مرا, اگر بنا دیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہا تھا, واقعے سے پہلے کہا تھا کہ ہم 5 منٹ گولیاں چلائیں گے اور پھر ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اب دیکھیں چیئرمین صاحب, جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ بے حسی ہے. اس صورتحال میں جبکہ آپ کے شہداء کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہوں, ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ ہو, اور ان کے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں, نظر نہیں آ رہے, اب ہمیں نہیں پتہ, ہمارے حساب سے یا تو وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مناسب ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستانی لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے جو احتجاج میں شرکت کی تھی وہ اس بنا پہ کی تھی کہ ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا, وہ اپنے مستقبل کے لیے کر رہے تھے کہ ایسا ماحول جس میں کہ تاریکی ہو, اس کے لیے خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ اس ملک کی میجورٹی ہے, وہ اپنے ایک جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا. جواب میں ان کو گولیاں ملی, گولیاں کھائیں انہوں نے. یہ چیزیں ہیں جسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا خطرناک موڑ آ گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہماری پارٹی کی ترتیب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ, جو کہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اعزاز ان کو جاتا ہے.
سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے وینڈلزم کیا. اس کے بعد ہماری حکومت تھی, آپ تقاریر کر رہے تھے باہر سے بیٹھے ہوئے, معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ بڑی پرووکیٹو تقریریں کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو اٹیک کیا, ویڈیوز چلے, ادھر جلسوں میں اسکرین پہ تصویریں لائی گئیں. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت اسٹرانگ ہو, جمہوریت جمہوری رویوں سے آتی ہے اور ہر ایک کو اپنا اظہار خیال کرنے کی اجازت ہو. ہاں بالکل اس کے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ہم نہیں یہ سمجھتے کہ بالکل ایک مادر پدر آزاد ماحول ہو. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے لیے تو ہم نے تو یہ ایک بڑی فیئر سی ڈیمانڈ کی ہے کہ 2 واقعات ہیں, ایک ہے 9 مئی کا اور ایک واقعہ ہے 24 نومبر کا. ہم دونوں کی بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم دونوں کی واقعات کی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو کہ مبنی ہو 3 سینئر موسٹ ججز پہ سپریم کورٹ کے, اور وہ تحقیقات کرے, کیونکہ ہم اپنی مستقبل کی جنریشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا, حقیقت کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے تحقیقات کرائیں یا اس سے کرائیں یا اس سے کرائیں یا اس سے کرائیں. ہم نے ایک پرنسپل سا دے دیا ہے. اب جب ہم اپنی سیاسی عمل کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ انتشاری ہیں. ہمیں کس قسم کے القابات نہیں دیے گئے. آپ مسلسل ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں جس نے کہ حالات کو بجائے ٹھنڈا کرنے کے اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. یہ ایک بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں جس میں کہ آپ پاکستان کی سب سے, اور اٹ از ناٹ کمنگ فرام سم کامن لیڈر, اٹس کمنگ فرام رائٹ فرام دا ٹاپ. پرائم منسٹر شہباز شریف کی یہ بات ہے, انہیں کہا ہم چھوڑیں گے نہیں. سیاسی رہنما کی یہ زبان نہیں ہوتی, نہ ہونی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس طرح سے بات کی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایک ڈکٹیٹر بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. ہمیں اس پہ سخت اعتراض ہے اور ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ جو اکانومسٹ, جو کہ ایک بڑا نون میگزین ہے, ان کا انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ڈیموکریسی انڈیکس پہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ سے اب اتھارٹیرین گورنمنٹ کا میں کلاسیفائی کر دیا ہے. اب وہ آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی یہ پی ٹی آئی والوں نے کروایا ہے. دیکھیں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ ساری دنیا جانتی ہیں کیا ہوا. ساری دنیا میں 24 نومبر 25 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ وہ ہے, سامنے ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے, آپ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کچھ تو پروف, کچھ ویڈیوز تو آپ شیئر کریں, کیونکہ صرف الزام تراشی سے بجائے اس کے کہ آپ زیادتی بھی کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی زیادتی ہم نے کی ہے. بھائی ہم تو نہتے لوگ ہیں, ہم نے کیا زیادتی کرنے ہیں, ہم تو اتنے دور سے چل کے آئے تھے اور وہاں پہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کر رہے تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی بننی چاہیے کیونکہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نمبر 2, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے واقعے میں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رد عمل تھا. بہت دکھ ہوا. آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا. یہ جس طرح کی ایک نئے لیولز بنائے جا رہے ہیں, جو نئے معیار طے کیے جا رہے ہیں, اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ نیب کے چیئرمین اس دن اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے
کہ 1.2 ملین پیپل ہیو لیفٹ دس کنٹری. لیکن ان کا جو وجہ پریشانی وہ یہ نہیں تھی کہ 12 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں, ان کی پریشانی یہ تھی کہ یہ پیسے کیسے لے کے گئے ہیں. افسوس ہے ہمارا, وہ تو ٹھیک ہے اگر $1000 بھی لے کے گئے ہوں تو 1.2 ارب ڈالر وہی بن جاتا ہے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, یہ تو ایک کیپٹل فلائٹ ہے اور فلائٹ آف کیپٹل ہے. لیکن جو اس سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس ملک سے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ پڑھے لکھے ہوں گے, یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو ویزاز ملے ہیں, تو ان کی کوئی معاشرے میں حیثیت ہوگی, اور لکھے پڑھے انٹیلیجنٹ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اس طرح سارے جو اچھے لوگ ہیں وہ باہر چلے جائیں تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا. ہم اس کو ہمیشہ تو اس طرح قرضوں پہ تو نہیں چلا سکتے. ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہوں گی جو کہ ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور جو اس سے زیادہ جمہوری جو قدریں ہیں, جمہوری اقدار جو ہیں اور رویے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کا رویہ جمہوری ہوگا تو آپ کئی قوانین جو کہ آپ بناتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کا مکمل استعمال نہیں کرتے کیونکہ آپ ایک گنجائش چھوڑتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو قانون پاس کیا گیا یہاں پہ اسلام آباد پبلک آرڈر کا اور پبلک سیفٹی کا جو بھی تھا, وہ اسی ہاؤس سے پاس ہوا, نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. یعنی ہم سیاسی لوگوں نے اس کو پاس کیا. چاہے کچھ بھی ہو, ذمہ داری ہم پہ ہی عائد ہوگی. کل جب لوگ دیکھیں گے تو وہ ہمیں ہی وہ کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ آزاد جموں کشمیر میں یہی قانون جب پیش ہوتا ہے, اپروو ہو جاتا ہے, وہاں کے عوام ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں, فرم طریقے سے کرتے ہیں, وہ واپس کر دیا جاتا ہے. سلیوٹ ٹو دی پیپل آف آزاد کشمیر کہ انہوں نے, لیکن میں ساتھ میں ان کو بھی جو کہ وہاں پہ لوگ موجود تھے جو اہل طاقت تھے, جو اہل اقتدار تھے, انہوں نے بھی کوئی ایسا ظلم نہیں کیا اپنے لوگوں کے ساتھ جس کی وجہ سے, ورنہ وہ بھی کر سکتے تھے, کنٹینر لگاتے تھے, وہ کہتے تن دو. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا؟ ایک اچھا امیج گیا, ایک اچھا تاثر گیا کہ عوام کی منشا سے ایک کام جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو انہوں نے اچیو کیا. اس کے بعد جو آخر میں 2-4 باتیں ہیں کہ دیکھیں چیئرمین صاحب کہ جو ہماری یہ ڈیموکریسی کی بیک سلائیڈنگ ہوئی ہے, جو جمہوریت کا جو ایک ونیئر تھا وہ بھی کمپرومائز ہوا اس بنیاد پہ کہ ہم نے اقتدار کو ترجیح دی اور ہم نے جو جمہوریت کے جو بنیادی تقاضے ہیں جس میں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک فریڈم آف اسپیچ اور جتنی بھی لوازمات ہیں جو کہ جمہوریت سے تعلق رکھتی ہیں, جس میں کہ ایک میڈیا ہے. اب اگر آپ میڈیا دیکھیں تو معذرت کے ساتھ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دے آر آنریبل people who are earning their livelihood. اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں leader of the opposition, forget about Shibli Faraz, they'll come and go. I'm talking of the leader of the opposition, جو کہ اس ہاؤس کا ایک اہم ستون ہے. اس کی تقریر بھی اس وقت نہیں دکھائی جا رہی ہوگی, میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں, کیونکہ نہ دکھائی گئی نہ آج دکھائی جائے گی. اس سے کیا ہے, میں کون سی ایسی باتیں کر رہا ہوں جس سے اس ملک کی خدا نہ خواستہ سالمیت کو خطرہ پہنچ رہا ہے؟ میں تو عام باتیں کر رہا ہوں. لیکن یہ رویہ کہ آپ دکھائی نہیں, ہر چینل پی ٹی وی بن گیا ہے. اخبار دیکھیں تو ہر اخبار, آپ کو یاد ہوگا پاکستان ٹائمز ایک ہوتا تھا اخبار, پاکستان ٹائمز بن گیا ہے. یعنی یہ چیزیں جس میں کہ آپ الیکشن کنٹروورشلی کرائیں, ایک ایسی حکومت کو لے آئیں جو کہ لیجٹمیٹ نہیں ہو, پھر آپ ایسے قوانین پاس کریں
جو کہ ہر لحاظ سے غیر جمہوری ہوں، پھر آپ زور بازو سے آپ آئین میں بھی ترامیم کر لیں اور اپوزیشن کو سر کھجانے کی بھی اجازت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایک ایسی پارٹی، جی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اس ملک کی میجورٹی عوام کی نمائندگی کرتی ہے. یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی ہو، چاہے وہ ANP کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ حق پہنچتا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، آپ کریں جلسے، ہمیں گالیاں دیں، آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کریں جلوس، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، آر نہیں ہے اس میں، بلکہ ہم آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کے لیے ساری ہم لاجسٹکس برابر کریں گے. آپ کریں، آپ پختونوں کی نمائندہ جماعت ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ کے صوبے کے 11 کینڈیڈیٹس اس وقت نہیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو آخر میں کہ ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. مختلف مواقع آتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے 5 ممبران پہ. ہمارے بڑے سیریس، سینئر، میچور، جینون پارٹی ورکرز ہیں جو کہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. دیکھیں، یہ ملک اس تناؤ، اس اضطراب، اس بے یقینی صورتحال میں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. ہماری معاشی حالت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ صرف انفلیشن کا کنٹرول ہونا کوئی بات نہیں ہے. جب آپ نے قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دی ہوں آسمان پہ، پھر ادھر اگر 2-3 پوائنٹس یا 4 پوائنٹس یا 5 پوائنٹس کی مہنگائی ہو تو ظاہر ہے وہ کم نہ رہے گی. بٹ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی نے اس ملک میں مڈل کلاس تو کیا کہ ایون جو اپر مڈل کلاس ہے ان کا بھی چولہے ہلا دیے ہیں. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، نہ ہم آپ کے دشمن ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کو یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. ملک نہیں متحمل ہو سکتا. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ بالکل اپنا سیاسی اس پہ قبلے پہ قائم رہیں، اس کو بالکل کمپرومائز نہیں کریں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ گفت و شنید کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے، پھر ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے. ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنے احتجاج بھی اور ہمارا جو بھی ہم سے بند پڑا آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری جماعت ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ انتہائی مقبول ہے اپنے اس ملک میں. تو ہم اس کو ذاتی دشمنیوں کے بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، کیونکہ یہ ملک آخر میں ہم سب کا ہے. ہم سب کے بچوں نے یہاں ہی پہ بڑا ہونا ہے. اس ہمارے ملک کے بچوں نے یہیں پہ اپنا مستقبل ڈھونڈنا ہے، نہ کہ اس طرح کے حالات ہوں جس میں کہ 12 لاکھ، تو یہ تو آفیشیل فگر ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایسا نہیں ہونے دینا. چیئرمین صاحب، ہماری یہ درخواست ہے، اور میں تو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، لیڈر اپنا ایز اے سینیٹر، ایز اے پاکستانی، ایز اے پرسن فرام بلانگنگ ٹو خیبر پختونخوا، یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے لیے ہم نے ہر ایک نے قربانی دینی ہے. لیکن یہ نہیں کہ شہیدوں کی صورت میں ہمارے ہاں ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہم نے اس کا کلا کما کرنا ہے. بلوچستان میں جو ہو رہی ہے ہم نے اس کا کلا کما کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سیاسی ہر ایشو کو سیاست کی بھینٹ چڑھائیں. ہم نے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. یہ ہیں جی میرے کچھ خیالات جس کا میں نے آپ کو وہ کر دیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں. گو کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ ٹی وی پہ بھی آپ نہیں چلاتے تقریر کو، تو بس یہ مختص رہے گی.
رانا صاحب کو. تو میں آپ سے یہی اجازت چاہوں گا, بہت بہت آپ کے تحمل کا, آپ کی بردباری کا. اور چیئرمین صاحب اگین ایز اے سیٹ کہ مجھ میں فصاحت و بلاغت کچھ زیادہ آ جاتی ہے جب میں آپ کو مسجد نشین دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شبلی صاحب.